نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 206 آیت نمبر 31 سے 44 تک، لیسن نمبر 206 آیت 31 سے 44 تک۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ولما اور جب، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا بشارت کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، یعنی اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہم السلام کی۔ قالو کہنے لگے، یعنی خوشخبری کے ساتھ ہی ایک اور پیغام بھی تھا، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، انا بے شک ہم، مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اصل میں یہ مہلکون تھا اور مہلک کی جمع ہے۔ اہل ہذہ القریہ اس بستی والوں کو، صدوم کے رہنے والوں کو، ان اہلہا بے شک اس کے رہنے والے، کانوا ظالمین وہ ظالم تھے، اور یہاں ظلم سے مراد ان کا انکار اللہ کے پیغمبر کی بات کو ماننے سے اور غلط باتوں کو چھوڑنے سے۔ قال کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کیا؟ ان فیہا لوطا بے شک اس بستی میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ قالو فرشتے کہنے لگے، نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بمن فیہا جو بھی اس میں ہے، نیک یا بد، اچھے یا برے، مومن یا شریر، جو بھی ہیں ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ لننجینہ البتہ ہم ضرور نجات دے دیں گے اس کو، بچا لیں گے اس کو، نون جیم یہ، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ غابر کی جمع، غابر کا لفظ غبار سے ہے، جیسے کسی قافلے کے جانے کے بعد غبار باقی رہ جاتا ہے، اسی طرح باقی اہل ایمان بچا لیے جائیں گے اور وہ پیچھے عذاب میں باقی رہ جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بیک وقت دو مہمات پہ بھیجتے ہیں، ایک ہی وقت میں خوشخبری بھی ہے اور عذاب کا فیصلہ نافذ کرنے بھی آ رہے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ کس کے لیے خوشخبری ہے اور کس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے اور اس کا حکم بھی عدل پر مبنی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے تابعدار اور فرما بردار تھے، ان کے لیے جیسے کہ پچھلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اجر کا فیصلہ کیا اللہ نے، دنیا میں بھلائیاں عطا کرنے کا ان کے ایمان اور قربانی کی وجہ سے، تب اس کا عملی ثبوت یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نافرمان لوگ، اللہ نے قیامت کے دن تو فیصلے کے لیے رکھا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اچھائی یا اس کی برائی کا انجام دکھاتا ہے۔ اور پھر وجہ بھی بتا دی گئی کہ اس بستی کو کیوں ہلاک کریں گے، کیونکہ اس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کا اللہ کے حکم کو نہ ماننا اپنی ہی جان پر ظلم ہے، اور وہ ظلم اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام خوشخبری پا کر ایسا نہیں کرتے کہ وہ صرف اپنی ہی ذات میں پھولے نہ سمائیں اور خوشیاں منانے لگیں اور باقی سب کو بھول جائیں۔ ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی خوشی دے تو ہم باقی لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ تو یہاں پر جب انہیں خوشخبری کے ساتھ دوسری خبر بھی پتہ چلتی ہے تو وہ فوراً اپنی بات بھول کر ان کی فکر کرنے لگتے ہیں، اور خاص طور پر لوط علیہ السلام کی، وہ ان کے بھتیجے بھی ہیں اور دینی اور ایمانی بھائی بھی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں ایک ہی وقت میں انسان کے لیے مختلف طرح کی خبریں ہوتی، ایک ہی وقت میں انسان کے پاس مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ اگر ایک لمحے ایک چیز انسان کو اچھی لگ رہی ہے تو دوسرے لمحے دوسری چیز انسان کو تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی فکر کرتے ہوئے وہ فرشتوں سے جب بات کرتے ہیں، اور باقی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے قوم لوط کے بارے میں بھی جھگڑتے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا
اور یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص طور پر لوط علیہ السلام کے بارے میں فکر مند تھے کہ اگر اس بستی پہ عذاب آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام بھی بیچ میں جائیں گے. تو فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اپنا کام کرنے سے پہلے پوری پلاننگ کر کے آتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرنا ہے اور کس کس پر کس طرح مصیبت یا بچاؤ کا بندوبست کرنا ہے. تو اس وقت انہیں بتا دیا گیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچا لیے جائیں گے سوائے ان کی بیوی کے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی تو ان کے ساتھ ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے اور دوسرے ان کے چچا کی بیٹی سارہ تھی. سارہ کے ساتھ انہوں نے خود نکاح کیا اور لوط علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سدوم کی طرف بھیجا. تو قرآن سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے شادی اسی بستی میں کی تھی جس بستی کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. اور وہ خاتون جو بظاہر مسلمان تھی لیکن اپنی قوم کی طرفداری اپنے شوہر سے زیادہ کرتی تھی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پھر ایک میزان قائم کرنا ہوتا ہے، اور وہ میزان کیا ہے کہ انسان کو منافقت سے نکلنا ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اندر باہر سے ویسے ہی ہوں، صرف ظاہر سے نہیں اور صرف دل سے نہیں. اور اگر آپ ظاہر سے ہیں تو دنیا میں معاملہ ظاہر پر ہوگا، لیکن جب اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا بندوں کا تو وہ کس پر ہوگا؟ باطن پر ہوگا. وہاں پھر ظاہر فائدہ نہ دے گا جب تک باطن ساتھ نہ ہو. تو اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی جنہوں نے فرشتوں کے آنے کا راز کھولا تھا اپنی قوم پر اور ان کی حمایتی تھی، ان کے برے عمل کو برا سمجھتی نہیں تھی، تو ان کی بھی پکڑ ہو گئی. کانت من الغابرین. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، رنجیدہ ہوا ان کے بارے میں، غمگین ہوا. سَاءَ يَسُوءُ، سوء کس کو کہتے ہیں؟ وہ برائی جس سے کرنے والے کا حال برا ہو، یعنی وہ برائی جو کرنے والے پر اثر انداز ہو یا کوئی بھی تکلیف جو دوسرے کے اوپر اثر کرے. تو سِیءَ بِهِمْ یعنی اس برائی نے ان کے اوپر کیا کیا؟ اثر کیا، یعنی وہ اس سے رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے. کیوں غمگین ہوئے؟ کیونکہ فکر مند ہوئے کہ اب قوم تو ان کو نہیں چھوڑے گی، یہ میرے مہمان ہیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی فرشتے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوا ان کے بارے میں طاقت میں. یہ ایک محاورہ ہے. داقہ کا لفظ تو معلوم ہے آپ کو، ضیق سے ہے، تنگ ہونے کے معنی میں، اور بہم کا معنی ہے ان کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ اپنے مہمانوں کے بارے میں نہیں، فرشتوں کے بارے میں جن کو ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ فرشتے ہیں. اور ذرا کا لفظ جو ہے، ذرا یذرا کا معنی ہوتا ہے بازو پھیلانا، ہاتھ کی کشادگی، گنجائش، طاقت. تو طاقت یا گنجائش ان کی تنگ ہو گئی ان کے بارے میں، یعنی وہ اپنے آپ کو بے ہمت پانے لگے اپنی قوم کے مقابلے میں. یہ معنی یعنی اپنے مہمانوں کے لیے ان کی طاقت قوم کے مقابلے کے لیے تنگ ہو گئی. یہ مفہوم بنتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ کنایا ہے ان کی عجز سے، یعنی ناگواری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی. وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بہت کمزور محسوس کر رہے تھے. کن کے مقابلے میں؟ قوم کے مقابلے میں. وقالو، اور وہ کہنے لگے یعنی فرشتے، لا تخف، نہ خوف کرو، ولا تحزن، اور نہ غمگین ہو. اور یہ آپ دیکھیے کہ ان کی تنگی اور اس تکلیف کے بارے میں سورۃ ہود میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یا لوط انا رسل ربک، کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، تیرے پاس ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ انا منجو کا، بے شک ہم تجھ کو بھی بچا لیں گے، واہلک، اور تیرے گھر والوں کو بھی، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے. قرآن میں جتنی دفعہ بھی ان کے گھر والوں کو بچانے کا ذکر آتا ہے تو لازمی طور پر بیوی کے نہ بچائے جانے کا ذکر آتا ہے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی وہ تیرے ساتھ نہیں نکل سکے گی، وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب میں باقی رہے گی ہمیشہ کے لیے. انا منزلون، بے شک ہم اتارنے والے ہیں. منزلون کس کی جمع ہے؟ منزل کی. الا، اوپر،
اہل ہذہ القریۃ، اس بستی والوں کی، بے شک ہم اس بستی والوں پر اتارنے والے ہیں، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے۔ رجز جو ہے کیسے عذاب کے لیے آتا ہے؟ گندے عذاب کے لیے، پلیدی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، رجز کے معنوں میں بھی، اور عذاب اور بلا اور مصیبت کے لیے۔ اور اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ جو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ تھے نافرمانی کرتے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، مِنْهَا اس سے، یعنی اس بستی میں سے، آیتن ایک نشانی، بینتن ظاہر، ظاہر کیسے تھی؟ کیونکہ یہ اس کھلی شاہراہ پر بستی تھی اور اس کے آثار کہ جس پر اہل مکہ اپنے تجارتی سفروں میں دن رات گزرتے رہتے تھے، جس کا ذکر سورۃ الصافات میں اس طرح آتا ہے، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر مصبحین صبح کے وقت، وباللیل اور رات کے وقت، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں دیکھ کے اس ٹوٹی پھوٹی بستی کے آثار یہ نظر نہیں آتا، سوچ نہیں آتی کہ ان پر کیا گزری، یہ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن یہ آثار اور یہ خرابی اور تباہی کس کو سبق دیتی؟ لقوم یعقلون، اس قوم کو جو عقل رکھتی ہو۔ اب دیکھیے کہ آیات جتنی بھی ہیں، خواہ شرعی ہوں یا کونی ہوں، وہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیا کرتی، نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آتی، صرف عقل والوں کو نظر آتی۔ اور عقل سے مراد یہاں کون سی عقل ہے؟ عقل رشد، جس سے انسان کو کچھ سبق ملے، کچھ فائدہ حاصل ہو، کوئی نصیحت پائے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ بھائی نسب میں بھائی، اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کے نام پر ایک قبیلہ ہے، اور شعیب علیہ السلام ان میں بحیثیت نبی کے مبعوث ہوئے۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم پھرو فساد کرتے ہوئے زمین میں مفسد بن کر۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو باتوں کے کرنے اور ایک بات کے نہ کرنے کا حکم دیا۔ دو کون سی باتیں جن کے کرنے کا کہا؟ نمبر 1 اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور نمبر 2 ورجوا الیوم الآخر، آخرت کے دن سے ڈرو۔ رجا امید کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد خوف بھی لیا جاتا ہے، آخرت کا خوف کرو، کیونکہ آخرت فراموشی انسان کو گناہوں میں دلیر کر دیتی ہے، عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آخرت کی فکر نہ ہو۔ ورجوا الیوم الآخرہ، اور اس کو آخری دن کیوں کہا گیا؟ اگر ہم اپنی زندگی کے سارے مرحلوں کو دیکھیں تو ٹوٹل زندگی 4 دن ہے۔ ایک وہ دن جو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا تھا، ایک دن جو ہم یہاں گزار رہے ہیں، ایک دن قبر میں ہے، اور آخری دن حشر کا دن ہے۔ تو یوم الآخر جو ہے آخری دن ہے، یعنی 4 دنوں میں سے سب سے آخری دن، جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو جو بامقصد انسان ہوتا ہے وہ موت تک کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، میں اب سردی ہے، اب گرمی ہے، اب شادی ہے، اب مرنا ہے، اب جینا ہے، کوئی چیز اس کو نہیں روکتی کام کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہ زندگی ساری کی ساری کام ہے، ٹل دا لاسٹ ڈے۔ اسی لیے البیرونی کے بارے میں آتا ہے کہ بستر مرگ پہ تھے، فوت ہونے کے قریب، تو کوئی اور ان کا حال پوچھنے کے لیے آئے، تو وہ ان سے وراثت کا مسئلہ پوچھنے لگے، تو کہنے لگے کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں تو اس مسئلے کو جان کے کیا کریں گے؟ تو بولے کہ میں اسے جان کر مروں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کے بارے میں جہالت سے مروں۔ انہوں نے مسئلہ بتایا، اور جو ہی وہ دروازے سے باہر نکل کے تھوڑا آگے گئے
تو پیچھے سے آواز آئی کہ فوت ہو گئے. اس کو کہتے ہیں پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہو. ہمارے عام طور پہ خرابیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگ بیکار ہیں، کام کوئی نہیں، ان کو مقصد کوئی نہیں زندگی میں. لہٰذا جب اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تو کبھی اس کے لیے مصیبت بنتے ہیں، کبھی اس کے لیے بنتے ہیں. فساد ہی فساد ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ اینڈ آیت کا کہا ہو رہا ہے وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. مفسد بن کے نہ پھرو. کون مفسد ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی درست مقصد نہیں ہوتا، جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کرتا. اور تعصو جو ہے حصی فساد کے لیے آتا ہے. آپ کو یاد ہو کہ وہ کیڑے کا اون کھا جانا، حصی فساد کے لیے، مادی فساد کے لیے، ڈسٹرکشن کے لیے یہ لفظ آتا ہے. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ، اور ڈسٹرکشن نہ کرو زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. اب اس میں کیا کیا آتا ہے زمین کے فساد میں؟ امن و امان کو خراب کرنا، درخت کاٹنا، پانی کو پلوٹ کرنا، عمارتیں گرانا. اسی طرح موجودہ دور میں ٹیررزم کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری فساد میں آتی کہ آپ لوگوں کی زندگی حرام کریں دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر. اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں. تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، پیغمبروں کی تعلیم کیا رہی ہے کہ تم زمین پہ فساد نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے آپ کے، تو ایک جگہ پر آپ اترے تو آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ درخت مت کاٹنا، کیونکہ بے وجہ درختوں کا کاٹنا بھی فساد ہے. پانی کے استعمال کو بھی محدود کیا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی ہو تو صرف اتنا پانی لو جتنے سے تم وضو کر سکتے ہو، یعنی بیکار میں ضائع نہیں کرو. ضرورت میں تو جتنا بھی چاہیے وہ انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت ریسورسز کا ضائع کرنا بھی فساد ہے. تو یہ جو بات ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت کرو، آخرت کے لیے کام کرو، اور ایک چیز سے خاص طور پر بچو، اور وہ ہے فساد. اور اس کی ڈیفینیشن بہت وسیع ہے. کسی بھی طرح فساد کیا ہے؟ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کس کو کہتے ہیں فساد. اعتدال سے ہٹنا، ایکسٹریمزم. اعتدال سے ہٹنا جو ہے یہ فساد ہے. خواہ وہ مال خرچ کرنے کے بارے میں ہو، خواہ وہ کھانے پینے کے بارے میں ہو، خواہ وہ جسمانی صحت کے معاملے میں ہو، کوئی بھی چیز جب وہ اپنے اعتدال سے ہٹے گی، اور اعتدال کیا ہے کہ جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی ہو، تو وہ کیا بن جائے گی؟ فساد بن جائے گی. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ. اور پھر جب مفسدین دوبارہ فرمایا تو اس کا کیا معنی ہے؟ مفسد فساد میں دونوں طرح کا بگاڑ شامل ہے، حصی بھی اور مانوی بھی، مادی بھی اور اخلاقی بھی. اخلاقی فساد کیا ہے؟ مادی فساد تو آپ کو معلوم ہے کہ طرح طرح کی تباہی، جانوں کا قتل عام، درختوں کو کاٹنا، جانوروں کو مارنا، ہوا میں فضا میں پولوشن پھیلانا، پانی کو پلوٹ کرنا، یہ سب فساد کی قسمیں. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندر اور خشکی دونوں جگہ فساد پھیل گیا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. انسانوں نے اپنے ہاتھوں زمین کا ستیہ ناش کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ تو تعصب میں آتا ہے، لیکن مفسدین کے جو فساد کا لفظ ہے اس میں حصی کا کیا معنی ہے؟ یعنی مادی چیزوں کی خرابی بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی بگاڑ بھی آتا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ. پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کنہوں نے؟ قوم نے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا. پھر ہو گئے وہ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اپنے گھروں میں اوندھے گرنے والے. 3 دفعہ فا آئی ہے. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمْ فَأَصْبَحُوا. یعنی شعیب علیہ السلام کی تعلیم کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کیسے جھٹلا دیا؟ کوئی بات مان کے نہ دی، فساد پہ تلے رہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ زلزلے نے آ پکڑا. ایک اور جگہ پر صیحہ کا لفظ آتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے ایک چیخ ہو، پھر چیخ زلزلے میں بدل گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ دونوں ہو. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ. تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں جاثمین، اوندھے منہ گرنے والے. جاثم جو ہے جسوم سے، جاسما. جسوم کہتے ہیں پرندے کا زمین پر سینے کے بل بیٹھنا. کبھی پرندے کو لینڈ ہوتے دیکھا نیچے؟ بعض پرندے تو پنجے پہلے رکھتے ہیں نا، تو بعض جو ہوتے ہیں پہلے آگے سے بینڈ کرتے ہیں، سینے کے اوپر آ کے گرتے ہیں پھر پیچھے کو ہوتے ہیں. تو سینے کے بل گرنا جو ہے اس کو جسوم کہتے ہیں، اور پھر گر کے اس کے ساتھ چمٹ جانا.
تو انسان کا سینے کے بل گرنا، عام طور پر جو لوگ بے ہوش ہوتے ہیں کس طرح گرتے ہیں؟ پیچھے کو گرتے ہیں، آگے نہیں گرتے، عموماً پیچھے گر جاتے ہیں۔ نیچرل گرنا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے گرنا۔ لیکن یہ گرنا عبرت کا گرنا تھا، اس لیے خاص طور پر جاثمین کا لفظ آتا ہے کہ وہ جب گرے تو سینے کے بل گرے، تو ظاہر ہے کہ کوئی سینے کے بل گرے تو منہ اس کا کہاں جا کے لگے گا، اور گھٹنوں کے بل نیچے گرے، یعنی مکمل طور پر ان کو عاجز کیا گیا، سرنڈر کیا گیا، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا۔ وعادم و سمود، اور عاد اور سمود۔ عاد کہاں تھے؟ احقاف میں، یمن کے قریب، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ اور سمود کہاں تھے؟ حجر میں، وادی القریٰ کے قریب۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، حالانکہ تحقیق واضح کیا تمہارے لیے، یا واضح ہو گئی تمہارے لیے، کیونکہ تبین لفظ جو ہے لازم اور متعدی دونوں طرح آتے، واضح ہو گیا تمہارے لیے من مساکنہم، ان کے مساکن سے۔ کیا واضح ہو گیا؟ ان کی ہلاکت، ان کی ہلاکت ان کے گھروں سے واضح ہو گئی کہ یہاں کوئی عذاب آیا تھا، تباہی آئی تھی۔ یعنی جب تم اپنے تجارتی سفروں میں ان علاقوں سے گزرتے ہو تو بات پوری طرح کھل کے سامنے آ جاتی کہ گھر باقی ہیں کچھ اور لوگ نہیں ہیں، یہاں آبادی نہیں ہے، ان پہ کیا گزری۔ آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کسی علاقے سے گزرے ہوں اور وہاں پورے کا پورا گاؤں گرا پڑا ہو اور آپ کو کوئی سوچ ہی نہ آئی ہو اور آپ آگے چلے گئے ہوں؟ ایک دفعہ مجھے چترال میں ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، اندر ہی اندر چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں سی ہوتی ہیں ان پر، تو ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے تو چھوٹا سا گاؤں سا تھا کہ پورے کا پورا گرا پڑا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں، نہ بندہ نہ بشر نہ کوئی چیز۔ تو چلتے چلتے ایک دم اس جگہ نے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور بہت دیر تک ایک گہری سوچ رہی کہ یہاں کیا ہوا ہوگا، کیوں لوگ چلے گئے یہاں سے، کہاں گئے، کیا گزری، کیسے ہوا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہو تو کسی ایسی بستی کے پاس سے بغیر سوچے سمجھے گزر جائے اور اس سے کوئی سبق نہ لے اور اس پر افسردہ نہ ہو۔ تو یہ لوگ جو دن رات گزرتے تھے وہاں سے ان بستیوں کے آر پار، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تھی ان کے لیے۔ تبین لکم، سب کچھ کھل کے سامنے آ گئے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ دن رات لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی کوئی علاقہ کبھی کوئی، اور ان کے اندر تک کی چیزیں کھود کھود کے کہاں سے کہاں تک سراغ لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی نہیں سوچتا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ جی ہاں، لاہور میں شاہی قلعہ آپ دیکھیں، کوئی مقبرہ دیکھیں، کچھ بھی، ہر چیز کو دیکھ کر ایک عجیب سی تکلیف اور افسردگی سی ہوتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ بنانے والوں نے کیا سوچ کے بنایا۔ اور موئنجو کا علاقہ، کوئی بھی کھنڈر، کوئی بھی بستی، کوئی بھی ویران جگہ، خواہ کوئی ایک گھر ہو یا بستی ہو پوری، انسان کو بہت کچھ سبق سکھاتی ہے۔ ایسے کھنڈرات تو خود بول بول کے بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا گزرا اور کیوں گزرا۔ یہ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں بھی جو 3 دفعہ تکرار ہوئی ہے فا کی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا اور نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی کاز اینڈ افیکٹ کی جو تھیری ہے پوری طرح واضح ہوتی۔ تو یہاں بھی وہی چیز اپلائی ہو رہی ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ تھی ان کی مشکل، آراستہ کر دیے تھے ان کے لیے، خوبصورت بنا دیے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، یعنی غلط کام۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو اس نے روک دیا ان کو راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور تھے وہ بہت بصیرت رکھنے والے لوگ، بہت سمجھدار لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے، ہوشیار لوگ تھے۔ لیکن ان کی ساری ہوشیاری کہاں تک تھی؟ صرف دنیا کی زندگی تک۔ وقارون وفرعون وہامان، ایسے مستبصرین کی آپ مثالیں دیکھیں کہاں ملیں گی آپ کو۔ دنیاوی اعتبار سے کون مستبصرین تھے؟ قارون، فرعون اور حامان، یہ دنیاوی کامیابیوں کا سمبل۔ قارون مالدار ہونے کا سمبل، فرعون دنیاوی جاہ اور ریاست کا سمبل، حامان اس کا وزیر، مددگار، رائٹ ہینڈ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسی پرسنالٹیز کے نام لیتے ہوئے لوگوں کے دل بیٹھتے ہیں، کہیں ذکر آ جائے آج کے کسی قارون کا یا کسی اور فرعون کا تو لوگ ایک دم کیا ہوتے ہیں؟ مروب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کامیابی
بس یہی کامیابی ہے کہ آپ دنیا میں سب سے ریچسٹ انسان بن جاؤ. اور قارون کو بھی کیا مان تھا، حالانکہ وہ ایک ریلیجس شخص بھی تھا، کیا مان تھا، کس چیز کی اکڑ تھی اس کو؟ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا کہ میں بہت صاحب بصیرت انسان ہوں. مستبصرین، پہلے اقوام کی بات کی گئی، اب افراد کی بات کی گئی. وقارون وفرعون وہامان، دیکھو لوگوں، اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنی بڑی بڑی تمہاری ٹرمز میں بڑی شخصیتیں گزری. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے ان کے پاس موسیٰ روشن دلائل علیہ السلام. فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے گھمنڈ کیا، فی الارض، زمین میں. جب ہم کسی چیز کو صرف دنیا کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن جب آخرت کے اعتبار سے رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. کسی بھی انسان کی کتنی بھی بڑی کوئی ایفرٹ ہو، لیکن اگر وہ آخرت کو سامنے رکھ کے نہیں کی گئی تو وہ بہت چھوٹی ہے، حقیر ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدردانی نہیں. تو یہ گھمنڈ کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ اس دنیا کے اندر اپنی کوششوں کو کامیاب دیکھتا ہے تو قارون اور فرعون و حامان بن جاتا ہے. فرمایا وما کانوا سابقین، دیکھو ان کا انجام، وہ ہم سے کہیں بھاگ نہیں نکلے. سابق کون ہوتا؟ آگے نکلنے والا، یعنی ہم سے آگے نہیں نکلے، وہ پیچھے ہی رہے، پکڑے گئے. نہ قارون بچا، نہ فرعون بچا، نہ حامان بچا. کتنی بڑی عبرت کی مثالیں ہیں دنیا والوں کے لیے. فَكُلًّا، پس ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا. each one of them، کلن، اخذنا، کیوں پکڑا؟ بذنبہ، اس کے اپنے پرسنل گناہوں کی وجہ سے. ہی کی ضمیر آ رہی، اس کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اس کی خطا کی وجہ سے. فمنہم، تو بعض ان میں سے، من ارسلنا علیہ حاصبا، ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں والی بھیجی. حاصبہ کا لفظ جو ہے حسب سے ہے، پتھروں والی، کیا؟ آندھی. کس پر؟ قوم لوط پر. عاد پر بھی آندھی آئی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، الحاقہ میں آتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو بس چیخ نہیں پکڑ لیا، جیسے مدین اور سمود چیخ سے مارے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قوم لوط اور قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، مثلا قوم نوح اور قوم فرعون. ثم أغرقنا الآخرین، سورۃ الشعراء 66. وما كان اللہ لیظلمہم، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ ان پہ ظلم کرتا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، یعنی انسان خود پہ خود ظلم کرنے والا ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، مددگار، ولی کی جمع، جس کے انسان قریب ہو اور جس پر انسان ڈیپینڈ کرے، جو اس کے کام سنوارنے والا ہو، مددگار ہو. ولی کون ہوتا ہے؟ مددگار، جو اس کے قریب ہو، اس کا کام سنوارے، اس کو ہیلپ کرے. تو وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے مددگار بنائے ہوئے ہیں، ان سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں، خواہ وہ بت ہوں، خواہ وہ انسان ہو، خواہ کوئی بھی ہو. تو غیر اللہ کا سہارا، اولیاء سے مراد غیر اللہ کا سہارا کیسا ہے؟ کمثل العنکبوت، مانند مثال عنکبوت کے ہے. مثال کیا چیز ہوتی ہے؟ مثل کیا ہوتی ہے؟ معقول کو محسوس سے واضح کرنا، تاکہ بات جو تصور میں ہے وہ حقیقت میں سامنے آ جائے، جو محض گمان ہے وہ یقین بن جائے. کسی چیز کو اس طرح دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے جس کے ذریعے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی مدد کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک مکڑی ہو. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا، یعنی جال بنا، ویب. اور دیکھو تو ویب کیا ہے؟
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور، اوہن کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے، افعال التفضیل، سب سے زیادہ ہائیسٹ ڈگری. اور وہن کس کو کہتے ہیں؟ جسمانی کمزوری کو، ہڈیوں کا کمزور ہونا، جیسے بچہ ہو یا بوڑھا ہو. انی وہن العظم منی، کمزور. اور اوہن سب سے زیادہ کمزور گھروں میں. گھر انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، گھر پرندوں کے بھی ہوتے ہیں، گھونسلے وغیرہ. تو سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ لبیت العنکبوت، عنکبوت کا گھر ہے. عنکبوت کا گھر اس کو بچاتا نہیں، کس سے؟ نہ دھوپ سے، نہ بارش سے، اور نہ ہی وہ کوئی شیلٹر ہے اس کے لیے. یعنی گھر کس لیے ہوتا ہے؟ کہ انسان اس میں آرام کرے، دھوپ بارش گرمی سردی سے بچے. لیکن عنکبوت کا گھر سب سے بیکار گھر ہے. یعنی اگر گھر کے اعتبار سے اس کو دیکھیں کہ جو اس کو پناہ دیتا ہی نہیں. لو کانوا یعلمون، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں پر بھروسہ کر رہے ہیں، اوروں کی مدد کے طالب. کاش لوگوں کو معلوم ہوتا. ذرا تھوڑی دیر امیجنیشن میں آپ اپنے آپ کو لے جائیے کسی جنگل میں. آپ چل رہے ہوں، اتنے میں بارش شروع ہو جائے، پھسلن ہو جائے، اور آپ کہیں سلپ ہونے لگے، کوئی اور چیز نظر نہ آئے سوائے مکڑی کے جالے کے، اور اس پہ آپ ڈالیں ہاتھ کہ وہ آپ کو سنبھالا دے. کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ایسا چمٹے گا کہ اس سے جان چھڑانی محال ہوگی، الٹا آپ کا خون پی جائے گا. کہاں یہ کہ آپ اس سے سہارا لیں. وہ گھر تو اپنے مالک کو سہارا نہیں دیتا جو اس کو بناتا ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ کیسا خوبصورت جال ہے، لیکن اسے گھر نہیں کہا جاتا. تو اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور چیز پر ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسے مکڑی کے جالے کا سہارا پکڑ رہے ہیں. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ، جو وہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر، یعنی غائبانہ طور پر یا ویسے. من شیء، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز جس کو وہ پکارتے ہیں، جس کی مدد کے وہ طالب ہوتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کس کو پکار رہا ہے اپنی مشکل میں، کس کا سہارا لینے لگا ہے. اور کیسا غضبناک ہوتا ہوگا اللہ کہ مجھے چھوڑ کے اوروں کی طرف دیکھتے ہو. اور پھر کوئی بھی چیز، من شیء ان کا مطلب کیا؟ بھلے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جبریل ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی انسان ہو، کوئی قوم ہو، کوئی ملک ہو، کوئی بھی ہو جس کے بارے میں انسان کا یہ تصور ہو کہ یہ میرے کام آ سکتا ہے یا میں مشکل میں اس کا سہارا پکڑ سکتا ہوں، تو اس کا یہ سوچنا اور اس کا یہ مدد کے لیے پکارنا بالکل بیکار ہے. اگر اللہ نہ فائدہ دے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ہم ہر نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، قوی ہے، قاہر ہے، اور حکیم ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر. من شیء، کسی بھی چیز کو. وہو العزیز الحکیم. وتلک الامثال، اور یہ مثالیں کون سی؟ یہ عنکبوت کی اور اسی طرح اور جو قرآن میں گزری. نضربها للناس، ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے لیے. وما يعقلها، اور نہیں سمجھتے ان کو الا العالمون، مگر علم رکھنے والے. عالم سے مراد یہاں کون ہے؟ کون سا علم رکھنے والے؟ دین کا علم رکھنے والے، آخرت کا علم رکھنے والے. کہ یہ مثالیں تو ہیں، لوگوں کو ہم سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن ان کو سب نہیں سمجھتے. یعقلها سے مراد یفہمها ہے. الا العالمون، عالمون عالم کی جمع. اور عالم کون ہوتا ہے؟ صرف علم والے کو عالم نہیں کہتے. عالم صرف وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کر لے. جو عمل نہ کرے، صرف جاننے کی حد تک جانے، وہ عالم نہیں کہلاتا. حقیقی عالم
وہ ہے جو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بامقصد. اور آسمانوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور زمین میں کیا کچھ شامل ہے؟ جو کچھ بھی ہے. اور اس سے مراد صرف مٹیریل چیزیں نہیں، اس سے مراد وہ ساری تبدیلیاں جو ہر آن ہوتی رہتی ہیں. آسمان میں کوئی تبدیلیاں ہوتی؟ کیا ہوتی؟ ایکسپینشن ہوتی رہتی ہے، مختلف ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں، بہت سی تبدیلیاں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی کیا ہے دراصل؟ یہ تبدیلیاں بھی کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کی خلق ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ اللہ نے بنا کے اور پھر خاموش ہو گیا اور ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. آسمان بنایا تو آسمان میں بھی مسلسل تبدیلی ہو رہی. یہ جو تبدیلی ہے یہ بھی خلقہ ہی میں شامل ہے. تو جتنی بھی چینجز ہیں آسمان میں، یعنی جو ہے اور جو تبدیل ہو رہا ہے اور جو ہوگا، وہ کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے. اور وہ بے مقصد نہیں کر رہا ہے ان سب کو، یعنی بیکار میں یہ چینجز نہیں ہو رہی. بعض اوقات ہمیں تو نہیں سمجھ ہوتی، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ یہ چینجز کیوں ہو رہی. یعنی سائنسدان مشاہدہ کرتے ہیں مختلف چینجز کا، لیکن نہیں سمجھتے کہ کیوں چینجز ہو رہی ہیں. پھر وہ بعد میں جا کے سمجھ میں آتی، اچھا وہ جو چیز ایسے ہوئی تھی اس کا یہ مقصد تھا. اسی طرح زمین پر جو کچھ بنایا، اور پھر ان ساری چیزوں سے مزید جو کچھ بن رہا ہے. اگر پتھر بنائے تو پتھر صرف پڑے ہوئے تو نہیں، ان سے اور کئی چیزیں بن رہی ہیں. درخت اگ رہے ہیں تو درختوں سے آگے کیا کچھ اور بن رہا ہے، جانوروں سے آگے کیا کچھ اور نکالا جا رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ تبدیلیاں. یہ سب اس کو پتا بھی ہے اور اس کے اذن سے ہو رہی اور حق کے ساتھ ہے. یعنی حق کے ساتھ سے مراد کیا ہے؟ با مقصد ہے اور ان کا ایک انجام ہے. اسی طرح انسان بھی تو اس میں شامل ہے نا، کہ نہیں؟ تو انسانی زندگی میں جتنی تبدیلیاں ہیں، ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے، نئے نئے حالات اور واقعات اور خبریں، تبدیلیاں، یہ سب بھی کوئی مقصد رکھتی ہیں اپنے اندر. ان سب کے پیچھے بھی کوئی سبق ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، کس میں؟ اس پیدائش میں اور اس پیدائش کے بعد کی تبدیلی میں کیا ہے؟ لآیتن، نشانی ہے. کس کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے، کہ مومن ان سب چیزوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ تقدیر کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. اللہ کی مرضی نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اس چیز پر ایمان کہ خالق وہ ہے، آئے ادھر سے، جانا ادھر ہے، سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ توحید راسخ ہوتی. اس کا مالک وہی ہے، یہ سب وہی کر سکتا ہے. اور جہاں تک غیر اللہ کا تعلق ہے اور اس کو پکارنے کا تعلق ہے، تو انسان اگر اللہ کے سوا کسی اور چیز کا سہارا لیتا ہے تو وہ دراصل خود کو نقصان دیتا ہے. تو یہ اللہ ہی کا فضل اور انعام ہے ہم پر کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور یہ صرف اس کا فضل ہوگا اگر ہم آخر تک پہنچ جائیں.
बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.